قرآن پڑھتے رہیں اور جب وقت آئے تو کسی مفضول کو آگے کر دے، فاضل کو پیچھے کر دے. یہ کا طریقہ نہیں ہے. ایسا نہ ہو کہ کسی جاہل کو آگے کر دیں. تو یہ کردار جو ہے وہ آسیہ بنت مزاحم ہمیں بتلا رہی ہیں کہ ہمارا طریقہ تبرہ کا کیا ہونا چاہیے اور تولا کا بھی کیا ہونا چاہیے. دونوں طریقے جو ہے قرآن نے اس لیے کس کے بعد کیا ہے اس میں جناب مریم کا تذکرہ ہے. اب مجھے بہت اس کو نہیں دینا ہے، آپ لوگوں نے گھڑی بھی لگا دی ہے. تو اس بات کا خیال ہے کہ وقت بھی کافی ہو چلا ہے اور آپ کی زحمت کو تمام کرنا ہے. بس کل ایک اور بات جو چھڑی تھی اس کو کسی منزل اختتام پہ، اس لیے کہ کل ایک بہت اہم تذکرہ یہ کیا تھا کہ دیکھیں تولا کا تعلق جو ہے وسیع مفہوم میں صرف اللہ اور اس کے رسول اور کچھ خاص اولیاء اللہ سے نہیں ہے، یعنی اللہ کے علاوہ بھی. تولا کے یہ معنی ہے وسیع تر مفہوم میں کہ آپ محبت کریں الحب فی اللہ، اور جب آپ یہ محبت کریں گے تو آپ ان سے بھی محبت کریں جو ان سے محبت، یعنی اپنے مومن بھائی سے بھی محبت کرنا ہے نا. اس لیے نہیں کرنا ہے کہ آپ کی کوئی اس سے بڑی مطابقت ہے، کوئی رشتہ داری ہے، بڑی دوستی ہے، کچھ ہے. اس لیے محبت کرنا ہے کہ وہ بھی اسی علی کو مانتا ہے اس رشتے کی بنا آپ کا جو مومن سے رشتہ ہے. اور کل میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ اس کا یہ معنی نہیں ہے. کل ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کی تھی امام جعفر صادق علیہ السلام کہ اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ بس مومنی سے رشتہ. اس لیے کہ امام نے ساری رات میں بارش کے وقت جو ہے وہ غربا کو جب روٹیاں تقسیم کری، یہی کہا تھا نا یہ ہمارے حق کے ولایت سے واقف نہیں ہے. اگر واقف ہوتے تو روٹی کے ساتھ نمک بھی دے دیتے. عرب کی ضرب المثل ہے کہ نمک کھانے والی بات ہمارے یہاں بھی آئی ہے، اس لیے آپ سمجھتے ہیں. امام نہیں چاہتے کہ تم نمک کھاؤ اور پھر نمک حرام کرو. یعنی امام نے اس لیے کہا کہ جو ہے وہ مولا سے کہا تھا کہ میں روٹیاں تو دے رہا ہوں لیکن اگر یہ ہمارے حق کو پہچانتے تو روٹی کے ساتھ ہم ان کو نمک بھی دیتے. تو دیکھیں رشتہ بتایا جا رہا ہے. یہ رشتہ کس کے ساتھ ہے؟ یہ مسلمین کے ساتھ رشتہ ہے. اور مومنین کے ساتھ کیا رشتہ ہوگا؟ ایک اس کی جو ہے وضاحت ایک روایت سے اور آپ کے سامنے کر دیتا ہوں اور اس کے بعد جو ہے کہ مومنین میں تولا کی بنا پر آپس میں ایک دوسرے سے کیا رشتہ ہونا چاہیے. تو امام جعفر صادق سے روایت ہے اور اس کے راوی جو ہے ابان ہے. یہ وہ صحابی ہیں امام کے کہ جو چوتھے امام کی بھی صحابیت ان کو حاصل ہے، پانچویں امام کی بھی اور چھٹے امام. اور ان کے تعلق سے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ مجھے ایسے شیعوں پہ ناز ہے، اگر میرے پاس ایسے شیعہ ہوں تو مجھے فخر ہو. یعنی ان کا یہ کام تھا کہ ان کو مسجد نبوی میں امام نے مقرر کیا تھا کہ وہاں جا کر جو لوگ اعتراضات کریں گے اور یہ کریں گے وہ کریں گے ان کا تمہیں جواب دینا ہے. تو یہ وہ صحابی ہیں. تو انہوں نے سوال کیا امام سے، کیا سوال کیا؟ اخبرنی عن الحق المومن علی المومن، کہ مجھے بتائیے، خبر دیجیے مجھے امام کہ مومن کا مومن پہ کیا حق. اب دیکھیے اس میں امام نے کہا یا ابان داؤ، اے بات چھوڑو اس کو، کوئی اور بات کرو. ہے نا؟ آپ کو یاد ہوگا کہ نہج البلاغہ میں بھی ایک خطبہ ہے جو متقین کے اوصاف پوچھے تھے مولا سے اور مولا نے کہا تھا کہ اسے چھوڑ دو. تو جب اہل بیت کہتے ہیں چھوڑ دو تو اس کے معنی یہ ہوتا ہے کہ دیکھو بہت سخت بات ہے اور بلا نہیں تحمل کر پاؤ کہ نہیں کر پاؤ. تو اب انہوں نے پھر اصرار کیا فقلتا جعلت فداک. تو پھر مولا نے کہا قال یا ابان ترکتہ قلتا بلا جعلت فداک. تو بار بار مکرر جب اصرار کیا تو مولا نے یہ کہا یا ابان تو قاسمہ شطر مالک. مومن کا بہت چھوٹی سی بات ہے، مومن پہ حق یہ ہے کہ اپنے مال میں سے ایک حصہ دے. ابھی روایت جو ہے وہ مکمل نہیں ہوئی ہے، پوری روایت سن لیجئے اس کے بعد جو ہے وہ اس پہ غور و فکر و تدبر کریے گا. تو اس کے بعد مولا فرماتے ہیں اس لیے کہ قرآن سے وضاحت دیکھی کر رہے ہیں یا ابان اما تعلم ان اللہ عز و جل قد ذکر المؤمنین عن انفسہم
اے ایمان کیا نہیں جانتے کہ اللہ نے جب مومنین کے ذکر کیا ہے قرآن میں تو ان کے نفسوں سے کے تعلق سے تو کیا کہا ہے؟ قل کا بلا جالتا فلاک. تو یہ جو ہے وہ آیت ہے قرآن میں کہ جس میں یہ سورہ حشر کی آیت ہے، کل میں 9ویں آیت ہے سورہ حشر کہ جس میں اللہ نے کہا ہے کہ مومنین میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جو ایثار کر دیتے ہیں اور خود نقصان اٹھاتے ہیں، کہ دوسروں پہ ایثار کر دیتے ہیں حتیٰ کہ خود نقصان اٹھاتے ہیں. تو اب امام نے میری طرف دیکھا تو ابان کہتے ہیں کہ جب فلم، اب دیکھیے ایک منٹ سوال بھیج دیجیے. تو امام نے ابان کی طرف دیکھا، ثم نظر الی فرایا ما دخل، تو میری طرف دیکھا اور میرے دل کی بات سمجھ گئے. ابان کیا سوچ رہے ہیں کہ شطر مالک کا مطلب ہے کہ مال میں سے ایک حصہ دے دیا جائے، تو کتنا حصہ دیا جائے؟ بہت آگے کی بات ہے، ہم تو یہ سب چیز سوچتے رہتے. تو اب وہ یہ سوچ رہے ہیں اور امام نے میرے چہرے پر نظر کیا اور سمجھ گیا کہ میرے اندر کیا چل رہا ہے. تو امام نے قرآن کی آیت پڑھی جس کا میں نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا، اور اس کے بعد امام نے یہ کہا کہ دیکھو آدھا حصہ جو ہے دینا وہ ایثار نہیں کہلاتا. ایثار کے معنی یہ ہے کہ نصف آخر میں سے، یعنی آدھا حصہ دینے کے بعد جو اپنا آدھا بچاؤ اس میں سے بھی کچھ دے دو، حتیٰ یہ کہ خود نقصان اٹھاؤ اپنے مومن بھائی کے لیے. تو یہ تولا کے معنی ہیں. تولا مومنین سے بھی ہوگا اور اس بنا پر ہوگا کہ وہ ولایت علی کے قائل ہیں اور ولایت علی میں لہذا دیکھیے کیا جو ہے وہ نظام ہمیں اہل بیت نے دیا ہے. اگر 3 دائرے کھینچ دیے جائیں، سب سے بڑا دائرہ لوگوں کا ہے. لوگوں کے ساتھ ہمارا رشتہ کیا ہونا چاہیے؟ الناس کے ساتھ. الناس کے ساتھ رشتہ ہے انصاف کا، کہ آپ ان کے ساتھ جو ہے وہ انصاف کریں. مسلمین کے ساتھ کا جو رشتہ ہے میں نے آپ کے سامنے عرض کیا وہ ہے انفاق کا، کہ ان کو آپ صدقہ دے دیں. اس میں شرط نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ ولایت علی کا جو قائل ہوگا اسی کو دے دیں. اور مومنین کے ساتھ آپ کا رشتہ ہے ایثار کا، کہ اتنا دیں کہ خود جو ہے وہ خسارہ اٹھانا پڑے، یعنی اپنے مال میں سے آدھے سے زیادہ دے. اور مومنین کی یہ صفت ہے کہ خود بھوکے رہ جاتے ہیں، سائل آ کے روٹیاں لے جاتے ہیں. کہنے واہ 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 واہ. مومنین کی یہ صفت ہے کہ جب کوئی مانگنے والا آتا ہے تو حالت رکوع میں بھی انگوٹھیاں دے دیا کرتے ہیں. اور اس کا نام ہے ایثار. اور یاد رکھیے یہ تو صرف تولا ہوا نا، تبرہ نہیں ہوا. تو منصور امام سے کہا کرتا تھا کہ آپ ہمارے یہاں آتے نہیں ہیں، ابھی ہمارے یہاں آئیے تو بھی ملاقات کیجیے. تو منصور کے تعلق سے امام نے کہا کہ ہم تمہارے یہاں، ایک مرتبہ جواب دیا اس کا، تو ہم تمہارے یہاں کیوں آئیں؟ اس لیے کہ جو ہمارے پاس ہے وہ تمہیں چاہیے نہیں، ہدایت سے تمہیں کچھ مطلب نہیں ہے، اور جو تمہارے پاس ہے اس سے ہم بیزار ہیں، اس سے ہم تبرہ کرتے ہیں. تو جو دشمنان اہل بیت وہ یقیناً لعنتی کے مستحق ہیں اور ان سے رشتہ نہیں کرنا ہے. لیکن عوام الناس مسلمین میں کہ جو حقوق اہل بیت سے واقف نہیں ہیں کیونکہ ان سے یہ حق چھپائے گئے ہیں، اور کل میں آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ کیسے چھپائے گئے ہیں. تو ان سے جو ہے آپ کو بہرحال انفاق کا رشتہ رکھنا ہے، اور مومنین کے ساتھ جو رشتہ ہے وہ ایثار کا رکھنا ہے. بس رضوان حسین 7ویں کی شب میں آپ داخل ہو گئے، اور یہ وہ تاریخ ہے کہ جب خیام حسینی میں پانی ختم ہو گیا.